اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج کے اس جو ویڈیو ہے اس میں ہم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کیسے قائم ہوئی اس کے بارے میں بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے جو واقعہ ثقیفہ اور اس میں بیعت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے اس کے بارے میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 ربیع الاول 11 ہجری بروز پیر وفات پائی۔ انصار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدوین سے پہلے ہی خلافت کا مطالبہ کر دیا، جبکہ مہاجرین نے خلافت کے بارے میں ابھی سوچا بھی نہیں تھا، بلکہ کبار صحابہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تدفین میں مشغول و مصروف تھے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ خلیفہ بننے کا ارادہ رکھتے تھے۔ ان کی کنیت ابو ثابت تھی۔ وہ بنو سعدہ کے نمائندے اور خزرج کے محبوب رہنما تھے۔ انصار ثقیفہ بنی سعدہ میں اکٹھے ہوئے اور وہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کو بیماری ہی کی حالت میں لے کر آئے تاکہ ان کی بیعت کریں۔ انہوں نے ان سے خطاب کرنے کا مطالبہ کیا تو انہوں نے اپنے بیٹے یا چچا زاد بھائی سے کہا، میں بیماری کی وجہ سے اپنی بات اچھی طرح قوم کے گوش گزار نہیں کر سکتا، اس لیے تم میری ترجمانی کرو۔ جب وہ بات کرتے تو وہ آدمی ان کی بات غور سے سنتا، پھر بلند آواز سے حاضرین کو سناتا۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کا خطاب۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد کہا، انصار کی جماعت، تمہیں دین میں سبقت اور اسلام میں وہ فضیلت حاصل ہے جو عرب کے کسی اور قبیلے کو حاصل نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 13 برس تک اپنی قوم میں رہے۔ آپ انہیں رحمان کی عبادت کرنے، طاغوت و اصنام کو چھوڑ دینے کی دعوت دیتے رہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے فقط چند افراد نے آپ کی آواز پر لبیک کہا، اور وہ بھی رحمت عالم کا نہ تو دفاع کرنے کی قدرت رکھتے تھے اور نہ ہی ان کے دین کی نصرت کر سکتے تھے، اور نہ وہ اپنے آپ سے ظلم روکنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ وہ سر عام مشک ستم بنتے تھے، حتیٰ کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمایا تو تکریم و تحریم، فوقیت و برتری اور نعمت کاملہ سے نوازنے کے لیے منتخب فرمایا، تو تمہیں اپنے اوپر اور اپنے رسول پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائی۔ تم نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کو پناہ دی، آپ اور آپ کے دین کو غلبہ دیا اور آپ کے دشمنوں سے جہاد کرنے کی شہادت عطا فرمائی۔ تم نے آپ کے دشمنوں پر اس قدر سختی کی کہ تمام عرب میں نے چاروں ناچار اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا، اور ملک کے طول و عرض سے لوگوں نے اطاعت اختیار کرتے ہوئے اپنے آپ کو اسلامی ریاست کے حوالے کر دیا، حتیٰ کہ اللہ عز و جل نے اپنے رسول کو تمہارے ذریعے زمین پر غلبہ عطا فرمایا، اور تمام عرب تمہاری تلواروں کے ذریعے آپ کے سامنے سرنگو ہو گئے۔ اب اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے پاس بلا لیا ہے۔ وہ دنیا سے اس حال میں گئے ہیں کہ وہ تم سے راضی تھے اور تمہاری وجہ سے انہیں آنکھوں کی ٹھنڈک حاصل تھی، اس لیے دیگر قبائل کے مقابلے میں خلافت کے تم زیادہ حقدار ہو، لہذا خلافت تمہارا خاص حق ہے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے اس خطبے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا یہ خیال تھا کہ مہاجرین اپنا تسلط قائم کرنا چاہتے ہیں، لہذا مذکورہ اسباب کی وجہ سے انصار خلافت کے زیادہ حقدار ہیں، حالانکہ مہاجرین تو اس مقصد کے لیے ابھی اکٹھے بھی نہ ہوئے تھے، بلکہ انہوں نے تو خلافت کے بارے میں ابھی سوچا بھی نہ تھا، چاہے جائے کہ وہ اپنا حق ثابت کرتے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس خطبے نے انصار کے استحسان کو ظاہر کیا، خاص طور پر خزرج کے حق کو۔ چنانچہ انہوں نے یک زبان ہو کر جواب دیا کہ آپ نے صحیح رائے دی اور درست بات کہی۔ آپ نے جو کہا ہم اس سے انحراف نہیں کریں گے، ہم آپ کی سربراہی تسلیم کرتے ہیں، کیونکہ آپ ہم میں معتبر شخصیت ہیں اور صالح لوگوں کی آپ کو تائید و رضا حاصل ہے۔ مہاجرین نے طبعی طور پر اس کلام پر ناراضی کا اظہار کیا اور اعتراض کرتے ہوئے کہا، ہم مہاجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے صحابہ
آپ کے رشتہ دار اور آپ کے دوست و مددگار ہیں۔ اس پر انصار نے کہا، ایک امیر ہم میں سے اور ایک امیر تم میں سے ہونا چاہیے، اس سے کم مطالبے پر ہم قطعی طور پر راضی نہیں ہوں گے۔ حضرت سعد بن عبادہ نے کہا، یہ پہلی کمزوری ہے جس کا تم نے اظہار کیا ہے۔ اس خطبے سے جو حالات پیدا ہوئے اس سے انصار اور مہاجرین کے مابین اختلافات پیدا ہوئے۔ ادھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو جب اس اجلاس کی اطلاع ملی تو وہ رسول اللہ کے گھر تشریف لائے اور حضرت ابو بکر کو پیغام بھیجا کہ باہر تشریف لائیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا، میں اس وقت مصروف ہوں۔ حضرت عمر نے پھر کہلا بھیجا کہ ایسا واقعہ رونما ہوا ہے جس کے لیے جانا بہت ضروری ہے۔ جب وہ تشریف لائے تو عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں ثقیفہ بنی سعدہ میں رونما ہونے والے حالات سے آگاہ کیا۔ وہ ابو بکر صدیق اور ابو عبیدہ بن جراح کو ساتھ لے کر بڑی تیزی کے ساتھ ثقیفہ بنی سعدہ کی طرف چلے گئے۔ حضرت عمر نے بات کرنا چاہی تو ابو بکر نے انہیں یہ کہتے ہوئے خاموش کرا دیا کہ ذرا ٹھہرو، میں پہلے ان سے بات کر لوں۔ پھر انہوں نے وہ تمام باتیں کہہ دیں جو حضرت عمر کہنا چاہتے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا خطبہ۔ حضرت ابو بکر نے حمد و ثنا سے تقریر کا آغاز فرمایا، پھر کہا، اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی مخلوق کی طرف رسول اور ان کی امت پر گواہ بنا کر مبعوث فرمایا تاکہ وہ اللہ کی عبادت کریں اور اسے یکتا تسلیم کریں، جبکہ وہ اس کے علاوہ مختلف معبودوں کی پوجا کیا کرتے تھے اور وہ اس ذوم میں تھے کہ وہ جھوٹے معبود اس کے ہاں ان کی شفاعت کریں گے اور وہ انہیں فائدہ پہنچائیں گے۔ ان کے یہ معبود تراشے ہوئے پتھر اور چھیلی ہوئی لکڑی سے بنے ہوئے تھے۔ پھر انہوں نے یہ آیت تلاوت فرمائی، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ، اور یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو ان کو نہ نفع دے سکتی ہیں اور نہ نقصان پہنچا سکتی ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ کہہ دیجئے، کیا تم اللہ کو بتاتے ہو؟ اور انہوں نے کہا، مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہم کو اللہ کے قریب تر کر دیں گے۔ عربوں کے لیے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑنا بڑا گراں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم سے سب سے پہلے مہاجرین کو منتخب فرمایا کہ وہ آپ کی تصدیق کریں، آپ پر ایمان لائیں، آپ کے ساتھ ہمدردی کریں اور آپ کی قوم کی طرف سے آپ کو پہنچنے والی ایذاؤں، خاص کر ان کی تکذیب کے باوجود آپ کے ساتھ رہیں۔ ان کے اس اقدام کی وجہ سے تمام لوگ ان کے مخالف تھے۔ انہوں نے اس پر سختی کی۔ جب لوگ ان سے نفرت کرتے تھے اور ان کے خلاف گٹھ جوڑ میں مصروف تھے تو وہ تعداد میں تھوڑے ہونے کے باوجود خوفزدہ نہیں ہوئے۔ انہیں یہ شرف حاصل ہے کہ زمین پر سب سے پہلے انہوں نے ایک اللہ کی عبادت کی، وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے۔ وہ آپ کے دوست و مددگار اور آپ کے رشتہ دار ہیں، اس لیے وہ منصب خلافت کے سب سے زیادہ حقدار ہیں۔ اس معاملے میں کوئی ظالم شخص ہی ان سے تنازع کر سکتا ہے۔ انصار کی جماعت، تم ایسے لوگ ہو کہ دین میں تمہاری فضیلت اور مقام و مرتبے کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تمہیں اسلام میں سبقت و عظمت حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین اور اپنے رسول کی نصرت کے لیے تمہیں منتخب فرمایا اور انہیں مہاجر بنا کر تمہاری طرف بھیجا۔ اس وقت تم میں آپ کے عزیر القدر ازواج مطہرات اور آپ کے جان نثار صحابہ موجود ہیں۔ اولین مہاجرین کے بعد ہمارے ہاں تمہارا ہی مقام و مرتبہ ہے، بس ہم امراء اور تم وزراء ہو۔ ہم تمہارے مشورے اور تمہاری رضا کے بغیر کوئی کام نہیں کریں گے۔ اس پر حضرت خباب بن منظر رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا۔ جب حضرت ابو عمر حباب بن منظر بن جموع انصاری خزرجی سلمی ہیں، انہیں صاحب الرائے کہا جاتا تھا، کھڑے ہوئے اور انہوں نے خطاب عام فرماتے ہوئے کہا، انصار کی جماعت، اپنے موقف پر قائم رہو، کیونکہ لوگ تمہارے صاحبان تلے ہیں۔
کوئی بھی تمہاری مخالفت کرنے کی جرت نہیں کرے گا۔ دیگر لوگ تمہاری رائے کے تابع رہیں گے۔ تم اہل عزت و ثروت ہو، کثرت و طاقت اور تجربہ تمہارے پاس ہے۔ تم ایک جنگجو اور بہادر قوم ہو۔ لوگ تمہارے منتظر ہیں کہ تم کیا کرتے ہو۔ آپس میں اختلاف نہ کرنا ورنہ تمہاری رائے میں خلل واقع ہو جائے گا اور تمہارا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ تم اس بات پر قائم رہنا کہ ایک امیر ہم میں سے ہو اور ایک امیر تم میں سے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جوابی تقریر۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حباب بن منظر رضی اللہ عنہ کی تقریر کا جواب دیتے ہوئے فرمایا، یہ ناممکن ہے، دو تلواریں ایک نیام میں جمع نہیں ہو سکتی۔ اللہ کی قسم، عرب یہ بات ہرگز پسند نہیں کریں گے کہ وہ تمہیں خلیفہ بنا لیں، جبکہ ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے علاوہ کسی دوسرے قبیلے سے تعلق رکھتے ہوں۔ ہاں البتہ عربوں کو اس قبیلے کی حکومت تسلیم کرنے میں کوئی تعامل نہ ہوگا جس میں نبوت تھی، اور اس قبیلے سے ان کے امیر ہونے چاہیے۔ اس صورت میں اگر کوئی عرب اس کی امارت تسلیم کرنے سے انکار کرے گا تو اس کے مقابلے میں ہمارے پاس واضح دلیل ہوگی۔ لہٰذا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امارت میں ہم سے کوئی تنازع نہیں کر سکتا، کیونکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہیں اور ہم ہی آپ کے حقیقی وارث ہیں۔ ہم سے حضرت محمد کی حکمرانی اور آپ کی امارت و خلافت کو صرف وہی چھین سکتا ہے جو باطل پرست ہو یا گناہ کی طرف مائل ہو یا وہ ہلاکت میں پڑنے والا ہو۔ حباب بن منظر رضی اللہ عنہ کی دھمکی۔ حضرت حباب بن منظر رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر کہا، انصار کی جماعت، اس معاملے کو تم خود حل کرو، یعنی عمر رضی اللہ عنہ کی اور ان کے ساتھیوں کی بات نہ سنو، ورنہ وہ تمہارا حق غصب کر لیں گے۔ اگر یہ لوگ تمہارا مطالبہ ماننے سے انکار کر دیں تو پھر انہیں ان علاقوں سے جلا وطن کر دو اور عنان حکومت خود سنبھال لو، کیونکہ اللہ کی قسم اس معاملے میں تم ان سے زیادہ حقدار ہو۔ اس حقیقت سے کون انکار کر سکتا ہے؟ جو شخص اسلام کی بالادستی قبول نہیں کرتا تھا، اس نے تمہاری تلواروں کی وجہ سے اس دین کی بالادستی قبول کی ہے۔ اس تمام کارروائی کی ذمہ داری میں قبول کرتا ہوں، کیونکہ مجھے اس کام کا پورا تجربہ ہے اور میں اس کا اہل بھی ہوں۔ اگر تم چاہو تو میں ابھی کان چھانٹ کر اس کا فیصلہ کر لیتا ہوں۔ حضرت حباب نے تو جھگڑا کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا۔ انہوں نے اپنے خطبے میں انتہائی شدید الفاظ استعمال کیے اور انصار کو اس بات پر آمادہ کیا کہ اگر مہاجرین انہیں خلیفہ نہ بنائیں تو وہ ان مہاجرین کو مدینے سے نکال دیں۔ اس نے یہ سب کچھ دھمکی امیز لہجے میں کہا، اسی لیے حضرت عمر نے غصے میں انہیں حباب کو کہا، اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں تباہ کر دے گا۔ اس نے جواب دیا، بلکہ اللہ تمہیں ہی ہلاک کرے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، انصار کی جماعت، یقیناً تم پہلے لوگ ہو جنہوں نے دین کی نصرت کی اور تقویت پہنچائی، لہٰذا تم اس میں تغیر و تبدل کرنے میں پہل نہ کرو۔ بشیر بن سعد رضی اللہ عنہ کی فیصلہ کن تقریر۔ حضرت ابو نعمان بشیر بن صلبہ بن سعد بن جلاس خزرجی انصاری رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر کہا، انصار کی جماعت، اللہ کی قسم، یقینی بات ہے کہ مشرکین سے جہاد کرنے اور اس دین میں سبقت حاصل کرنے میں ہمیں فضیلت حاصل ہے۔ یہ سب کچھ ہم نے اپنی رب کی رضا، اپنے نبی کی اطاعت اور اپنی بہتری کے لیے کیا ہے، لہٰذا ہمیں یہ لائق نہیں کہ ہم ان خدمات کی بدولت لوگوں پر دست درازی کریں۔ سن لو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قریش میں سے ہیں اور آپ کی قوم اس خلافت کی زیادہ حقدار ہے۔ اللہ کی قسم، مجھے تو یہی سمجھ آتا ہے کہ میں اس معاملے میں ان سے کچھ بھی تنازع نہ کروں، بس اللہ سے ڈرو اور ان سے اختلاف و تنازع نہ کرو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی تجویز۔ اس موقع پر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنی فراست سے کام لیتے ہوئے اس جھگڑے کی بیخ کنی کرنے کے لیے فرمایا، یہ عمر اور ابو عبیدہ رضی اللہ عنہم موجود ہیں، ان میں سے جسے چاہو امیر منتخب کر لو۔ ان دونوں نے کہا، نہیں، اللہ کی قسم، آپ کے ہوتے ہوئے ہم یہ ذمہ داری قبول نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ تمام مہاجرین میں سے افضل ہیں، غار ثور میں رحمت عالم کے رفیق رہے ہیں، نماز کی امامت کے لیے رسول اللہ نے آپ کو جانشین
نامزد فرمایا تھا، اور نماز ہی ہمارے دین کا سب سے بڑا رکن ہے، لہٰذا یہ حق کسے پہنچتا ہے کہ وہ آپ سے آگے بڑھ کر خلافت کے منصب پر فائز ہو جائے۔ آپ اپنا ہاتھ بڑھائیں تاکہ ہم آپ کی بیعت کریں۔ جب وہ دونوں آپ کی بیعت کرنے لگے تو حضرت بشیر بن سعد رضی اللہ عنہ ان دونوں سے پہلے ان کی طرف بڑھے اور ان کی بیعت کر لی۔ اس طرح انہوں نے سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیعت کی۔ جب اوس نے بشیر بن سعد رضی اللہ عنہ کے اس اقدام کو، قریش اور خزرج کے مطالبات کو دیکھا تو آپس میں سرگوشی کرنے لگے۔ اسی دوران ان میں سے اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ، جو کہ بعاث کے مقام پر اوس و خزرج کے درمیان ہونے والی لڑائی میں اوس قبیلے کے سردار تھے، بہت اچھی آواز میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے۔ وہ ان میں سے بڑے دانا اور انصار کے نمائندگان میں سے تھے، کھڑے ہوئے اور انہوں نے فرمایا، اللہ کی قسم اگر خزرجی ایک مرتبہ تمہارے خلیفہ بن گئے تو پھر انہیں تم پر فضیلت ہمیشہ رہے گی، وہ اس میں تمہیں اپنے ساتھ کبھی شریک نہیں کریں گے، لہٰذا اٹھو اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیعت کرو۔ اس طرح وہ بھی ان کی طرف بڑھے اور انہوں نے بھی بیعت کر لی۔ اس سے سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ اور خزرج کی ساری منصوبہ بندی ناکام ہو گئی۔ انصار کی وہ رائے جو انہوں نے کہا تھا ایک امیر ہم میں سے اور ایک امیر تم میں سے ہو، مقبولیت حاصل نہ کر سکی، حتیٰ کہ سعد رضی اللہ عنہ نے خود اسے قبول نہ کیا، کیونکہ جب انہوں نے اس بارے میں سنا تو انہوں نے کہا یہ پہلی کمزوری ہے، کیونکہ قوت کا تقسیم کر دینا ان کے لیے کمزوری کا باعث ہوگا۔ اسی طرح حضرت عمر نے بھی یہ کہہ کر اسے مسترد کر دیا کہ یہ ناممکن ہے، دو تلواریں ایک نیام میں جمع نہیں ہو سکتی۔ عمر رضی اللہ عنہ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی فضیلت اور ان کے مقام و مرتبے کے اعتراف میں ان کی بیعت کرنے میں جلدی کی، پھر ہر طرف سے لوگ حضرت ابو بکر کی بیعت کرنے کے لیے آنے لگے، حتیٰ کہ راستے تنگ پڑ گئے۔ اسلم قبیلے کے تمام لوگوں نے بیعت کر لی۔ جب وہ بیعت کر رہے تھے تو عمر رضی اللہ عنہ کہہ رہے تھے، جب میں نے اسلم قبیلے کو دیکھا تو مجھے نصرت کا یقین ہو گیا، اور ازدحام اتنا زیادہ تھا کہ قریب تھا لوگ سعد بن عبادہ کو روند ڈالیں، جو اس روز مریض تھے اور وہ اٹھ نہیں سکتے تھے۔ ان کے اور عمر رضی اللہ عنہ کے درمیان سخت کلامی بھی ہوئی۔ اس کے بعد لوگوں نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو اٹھا کر ان کے گھر پہنچا دیا اور کچھ روز تک انہیں اسی حالت میں رہنے دیا گیا۔ پھر ان کی طرف پیغام بھیجا گیا کہ وہ آئیں اور بیعت کریں، کیونکہ باقی تمام لوگ اور ان کی قوم بھی بیعت کر چکی تھی۔ انہوں نے کہا، سن لو اللہ کی قسم، جب تک میرے ترکش میں آخری تیر ہے میرے پاس نیزہ ہے، اور جب تک میرے ہاتھوں میں تلوار تھامنے کی سکت ہے، میں اپنے گھر والوں اور اپنی قوم میں سے اپنے پیروکاروں کی معیت میں تم سے لڑتا رہوں گا، لیکن بیعت والا معاملہ نہیں کروں گا۔ اللہ کی قسم اگر انسانوں کے ساتھ ساتھ تمام جن بھی تمہارے ساتھ مل جائیں تو میں تمہاری بیعت نہیں کروں گا، حتیٰ کہ میں اپنے رب کے حضور پیش ہو جاؤں اور اپنا حساب جان لوں۔ یہ وہ جواب ہے جو حضرت سعد نے ان لوگوں کو دیا جنہوں نے انہیں حضرت ابو بکر کی بیعت کرنے کی دعوت دی تھی، لیکن جب انہیں یہ معلوم ہو گیا کہ بیعت مکمل ہو چکی ہے، ان کا بیعت سے انکار کرنا انہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتا، نیز اس معاملے میں اب ان کا کوئی ہم نوا بھی نہیں ہے اور ان کے پاس حصول اقتدار کا کوئی دوسرا راستہ بھی نہیں۔ انہوں نے خلافت کا طمع اس لیے کیا تھا کہ ان کے خیال کے مطابق ان کی قوم آخری دم تک ان کا ساتھ دے گی۔ انہوں نے اسی لیے دھمکی آمیز لہجہ بھی اختیار کیا، لیکن کسی نے بھی ان کی پرواہ نہ کی اور انہیں ان کی حالت پر رہنے دیا۔ جب ابو بکر کو سعد کے جواب کا پتہ چلا تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، ان سے ضرور بیعت لو، لیکن بشیر بن سعد نے انہیں کہا، اس نے چونکہ ضد اور انکار کر دیا ہے، اس لیے وہ قتل تو ہو سکتا ہے لیکن تمہاری بیعت نہیں کرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کی اولاد، اس کے گھر والے اور اس کے کنبے کے افراد بھی قتل ہو جائیں گے، اسے چھوڑ دو۔ اس کا چھوڑ دینا تمہارے لیے نقصان دہ نہیں ہے، وہ فرد واحد ہے۔ پس انہوں نے حضرت بشیر کی رائے پر عمل کرتے ہوئے انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا۔ حضرت علی کا بیعت سے پیچھے رہنا۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، حضرت علی و بنو ہاشم اور زبیر رضی اللہ عنہ نے 6 ماہ تک ابو بکر کی بیعت نہیں کی،
جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا تب انہوں نے ان کی بیعت کی۔ حضرت فاطمہ نے رسول اللہ کی میراث جو اللہ نے انہیں مدینہ اور فدق میں مال غنیمت عطا کیا تھا اور جو خیبر کے خمس سے بچا تھا، طلب کرنے کے لیے ابو بکر کی طرف پیغام بھیجا، تو ابو بکر نے انہیں اس میں کوئی بھی چیز دینے سے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ رسول اللہ کا ارشاد گرامی ہے، لا نورث ما ترکنا صدقہ، ہم وارث نہیں بنائے جاتے، ہم جو چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے۔ حضرت علی رسول اللہ سے اپنی قرابت کی وجہ سے خود کو خلافت کا زیادہ حقدار سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے بیعت کرنے میں تاخیر کی اور وہ بیعت کرنے سے پیچھے رہے۔ حالانکہ جب رسول اللہ بیمار ہوئے اور آپ نماز کے لیے تشریف لانے سے قاصر تھے تو آپ نے فرمایا، ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ حضرت عائشہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول ابو بکر نرم دل آدمی ہیں، جب وہ آپ کی جگہ پر کھڑے ہوں گے تو وہ رونے کی وجہ سے لوگوں تک آواز نہیں پہنچا سکیں گے۔ آپ نے فرمایا، ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ حضرت عائشہ نے پھر وہی بات کہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم تو یوسف علیہ السلام کی ساتھ والی عورتوں جیسی ہو، ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ امام ابن اسیر بیان کرتے ہیں، صحیح بات یہ ہے کہ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ نے 6 ماہ بعد بیعت کی۔ حضرت ابو بکر کی بیعت کرنے سے حضرت عتبہ بن ابی لہب، خالد بن سعید، مقداد بن عمر، سلمان فارسی، ابو ذر، عمار بن یاسر، برا بن عازب اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہم بھی پیچھے رہے۔ یہ تمام حضرات حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ سے ابو سفیان جو کہ بنو امیہ قبیلے سے تھے، یہ بھی بیعت کرنے سے پیچھے رہے۔ رسول اللہ کی تجہیز و تکفین۔ ابو بکر کی بیعت کے بعد رسول اللہ کی تجہیز و تکفین کی گئی اور آپ کو بدھ کی رات دفن کیا گیا۔ آپ کو آپ کی قمیض میں ہی غسل دیا گیا۔ حضرت عباس اور ان کے 2 بیٹوں حضرت فضل اور حضرت قسم، حضرت اسامہ بن زید اور رسول اللہ کے آزاد کردہ غلام حضرت شکران نے آپ کو غسل دیا۔ اس موقع پر حضرت اوس بن خولہ انصاری بھی موجود تھے۔ موصوف حضرت سعد بن خشمہ کے قباء میں واقع غرس نامی کنویں سے تشریف لائے تھے۔ حضرت عباس اور ان کے بیٹے آپ کا پہلو بدلتے، حضرت اسامہ اور شکران آپ پر پانی ڈالتے تھے، جبکہ حضرت علی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیتے تھے۔ آپ کی قمیض آپ کے جسد عطر پر تھی۔ حضرت علی نے کہہ رہے تھے، میرے والدین آپ پر قربان ہوں، آپ زندگی اور موت دونوں حالتوں میں سب سے اچھے اور طیب ہیں۔ آپ کو 3 سفید سوتی یمنی چادروں میں کفن دیا گیا۔ آپ کے کفن میں نہ قمیض تھی، نہ امامہ اور نہ کوئی کاج تھا۔ رسول اللہ کو غسل اور کفن دینے کے بعد چارپائی پر رکھا گیا۔ مسلمان گروہ در گروہ وہاں داخل ہوتے رہے، وہاں کھڑے ہو کر آپ کے لیے دعائے خیر کرتے، پھر وہ باہر آ جاتے، پھر وہ دوسرے لوگ اندر چلے جاتے۔ اس دعائے خیر میں کسی نے امامت نہیں کی، حتیٰ کہ جب تمام مرد فارغ ہو گئے تو پھر خواتین داخل ہوئیں اور پھر بچے داخل ہوئے۔ سب سے پہلے حضرت ابو بکر اور عمر داخل ہوئے۔ انہوں نے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور ان کے ساتھ مہاجرین و انصار کے بھی کچھ افراد تھے۔ انہوں نے بھی ویسے ہی سلام بھیجا جیسے حضرت ابو بکر اور عمر نے بھیجا تھا۔ انہوں نے صفیں باندھی، لیکن ان میں سے کسی نے ان کی امامت نہیں کرائی۔ حضرت ابو بکر اور عمر پہلی صف میں تھے۔ انہوں نے رسول اللہ کے پاس کھڑے ہو کر کہا، اے اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ پر جو شریعت نازل کی گئی آپ نے اسے پہنچا دیا، آپ نے اپنی امت کی خیر خواہی کی، آپ نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، حتیٰ کہ اللہ نے اپنے دین کو غلبہ عطا کیا، اس کے کلمات مکمل ہوئے، آپ اس ایک ذات پر ایمان لائے جس کا کوئی شریک نہیں۔ اے ہمارے معبود، ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما جو آپ پر نازل ہونے والی شریعت پر ایمان لائے، ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ ملا دے تاکہ ہم انہیں پہچان سکیں اور وہ ہمیں پہچان سکیں۔ آپ مومنوں کے ساتھ مشفق و مہربان تھے۔ ہم ایمان کا نہ تو کوئی بدلہ چاہتے ہیں، نہ اس کے عوض کوئی قیمت چاہتے ہیں۔ لوگ آمین آمین کہہ رہے تھے، پھر وہ نکل آئے اور دوسرے لوگ اندر چلے گئے۔ جب تمام لوگ فارغ ہو گئے تو حضرت عمر نے کہا، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت آپ کے گھر والوں کو کرنے دو۔ اس کے بعد آپ کے گھر والے آپ کے پاس رہے۔
جب آپ کی تدفین کی جگہ کے بارے میں اختلاف ہوا تو ابو بکر نے فرمایا میں نے رسول اللہ سے سنا ہے آپ فرما رہے تھے نبی کی جگہ روح قبض کی جاتی ہے اسے اسی جگہ دفن کیا جاتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا میں نے بھی آپ سے ایسے ہی سنا تھا۔ آپ کے بستر کو اٹھایا گیا اور آپ کو دفن کر دیا گیا۔ جب انہوں نے رسول اللہ کے لیے قبر کھودنے کا ارادہ کیا، مدینہ میں 2 آدمی تھے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح جو کہ مکے والوں کے لیے قبر کھودتے تھے، اور حضرت ابو طلحہ انصاری جو کہ اہل مدینہ کے لیے لحد بناتے تھے۔ پس حضرت ابو طلحہ آئے اور انہوں نے رسول اللہ کے لیے لحد تیار کی۔ آپ کی قبر میں سرخ چادر آپ کے نیچے بچھا دی گئی۔ یہ وہی چادر تھی جسے آپ پہنا کرتے تھے۔ زمین گیلی تھی۔ حضرت بلال نے آپ کی قبر پر پانی چھڑکا۔ انہوں نے آپ کے سر کی طرف سے شروع کیا۔ آپ کی قبر پر سرخ اور سفید کنکریاں ڈال دی گئیں۔ آپ کی قبر زمین سے ایک بالش بلند کی گئی۔ حضرت علی عباس کے دونوں بیٹے فضل اور قاسم شکران اور اوس بن خولہ انصاری رضی اللہ عنہم نے آپ کو قبر میں اتارا۔ بیعت کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ کا خطبہ۔ حضرت ابو بکر کی عام بیعت مکمل ہو جانے کے بعد وہ منبر پر تشریف فرما ہوئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا لوگو مجھے تمہارا حکمران بنایا گیا ہے، میں تم سے بہتر نہیں ہوں۔ اگر میں اچھا کام کروں تو میری مدد کرنا، اگر میں غلطی کروں تو مجھے درست کر دینا۔ سچائی امانت ہے، جھوٹ خیانت ہے۔ تم میں سے جو ضعیف ہے وہ میرے ہاں قوی ہے، حتیٰ کہ اس کا حق اسے دلا دوں، اور تم میں سے جو قوی ہے وہ میرے نزدیک ضعیف ہے، حتیٰ کہ میں اس سے حق لے لوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ تم میں سے کوئی بھی جہاد ترک نہ کرے، کیونکہ جو قوم اسے ترک کر دیتی ہے اللہ تعالیٰ اس پر ذلت و مسکنت مسلط کر دیتا ہے۔ جب تک میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کروں تم میری اطاعت کرنا، اور اگر میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کروں تو پھر تم پر میری اطاعت لازم نہیں۔ اللہ تم پر رحم فرمائے۔ نماز کے لیے تیار ہو جاؤ۔ دیکھیے کس قدر جامع کلمات ہیں جنہوں نے صراحت اور عدل کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ نیز ان کلمات سے ان کی انکساری شرف و فضل، نصرت دین کے لیے جہاد کی رغبت اور مسلمانوں کی عظمت کو بلند کرنے کے جذبے کا بھی اظہار ہوتا ہے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کے لشکر کی روانگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو حاکم مقرر کیا اور انہیں غزوہ موتا کے شہداء کا بدلہ لینے کے لیے شام کی سرحد کی طرف روانہ کرنے کا ارادہ فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ اور اس کے آس پاس کے لوگوں پر مشتمل لشکر تشکیل دیا۔ حضرت عمر بن خطاب بھی اس لشکر میں بطور سپاہی شریک تھے۔ اسامہ کے لشکر نے جب جرف کے مقام پر پڑاؤ ڈالا تو اس وقت رسول اللہ بیمار ہو گئے۔ پھر رسول اللہ نے کچھ آرام محسوس کیا تو آپ اپنے سر پر پٹی باندھے ہوئے بائی تشریف لائے اور فرمایا لوگوں لشکر اسامہ کو جانے دو۔ آپ نے 3 مرتبہ کہا، پھر فرمایا اگر تم اس کی امارت پر طعن کرتے ہو تو تم نے اس سے پہلے اس کے والد کی امارت پر بھی اعتراض کیا تھا۔ اللہ کی قسم وہ امارت کے لیے نہایت موزوں تھے۔ اللہ کی قسم یہ اسامہ اس زید کے بعد مجھے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب ہے۔ آپ نے اس لیے فرمایا کہ لوگوں نے حضرت اسامہ کی امارت پر اعتراض کیا تھا کیونکہ وہ ابھی 20 برس سے بھی کم عمر سے۔ لشکر کی روانگی سے قبل ہی رسول اللہ وفات پا گئے۔ اس کے ساتھ ہی عرب میں بہت سے لوگ مرتد ہو گئے، نفاق ظاہر ہو گیا، یہود و نصارہ کی گردنیں بلند ہونے لگیں، اور مسلمانوں کا یہ عالم تھا کہ انہیں پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ اپنے نبی کے وفات کے بعد کیا کریں۔ وہ تعداد میں کم تھے جبکہ ان کے دشمن کثرت میں تھے۔ لوگوں نے حضرت ابو بکر سے کہا لشکر اسامہ مسلمانوں کی فوج ہے، عرب آپ سے بے وفائی کر رہے ہیں، لہذا مناسب نہیں کہ آپ مسلمانوں کی جماعت کو اسلامی مرکز سے دور کریں۔ ان حالات میں ابو بکر کیا کرتے؟ لوگ ایک طرف تو اسامہ کی امارت پر ان کی صغر سنی کی وجہ سے اعتراض کر رہے تھے اور دوسری طرف عربوں کے ارتداد کی وجہ سے مسلمانوں کی فوج کو شام کی طرف بھیجنے پر بھی معترض تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ مسلمان قلت میں ہیں اور اپنے مرکز مدینہ کے بارے میں بھی انہیں خوف و اندیشہ تھا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر اسامہ کو بھیجنے کے بارے میں سختی سے فرما چکے تھے۔ حضرت ابو بکر اپنے آپ سے عہد کر چکے تھے کہ
وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی مخالفت نہیں کریں گے۔ کیا اس موقع پر وہ رسول اللہ کے حکم کی مخالفت کرتے؟ ہرگز نہیں، کیونکہ یہ ان کی طبیعت اور مزاج کے خلاف تھا۔ ان کی فطرت و جبلت کا یہ تقاضا تھا کہ وہ آخری لمحے تک غیر متزلزل رہیں۔ وہ اپنی ایمانی قوت کی وجہ سے ہر چھوٹے بڑے معاملے میں اللہ کے رسول کے احکامات کو نافذ کرنے کا جذبہ رکھتے تھے۔ انہوں نے اسی لیے اعتراض کرنے والوں کو نہایت قوت کے ساتھ جواب دیتے ہوئے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں ابو بکر کی جان ہے، اگر مجھے یقین ہو کہ درندے مجھ پر جبٹ پڑیں گے تو میں پھر بھی اسامہ کے لشکر کو ضرور روانہ کروں گا، جیسا کہ رسول اللہ نے اس کے بارے میں حکم فرمایا ہے۔ اگر تمام بستیوں میں میرے سوا کوئی باقی نہ رہے تب بھی میں اسے ضرور روانہ کروں گا۔ جب حضرت اسامہ نے حضرت عمر کو حضرت ابو بکر سے واپس آنے یا پھر انصار کے مطالبے پر کسی جہاں دیدہ شخص کو امیر بنانے کی اجازت طلب کرنے کے لیے بھیجا تو حضرت ابو بکر نے حضرت عمر سے فرمایا، اگر کتے اور بھیڑیے مجھ پر جبٹ پڑیں تب بھی میں رسول اللہ کے کیے ہوئے فیصلے کو نہیں بدلوں گا۔ حضرت عمر نے کہا، انصار نے مجھے کہا ہے کہ میں آپ تک ان کا پیغام پہنچا دوں کہ وہ آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ ان کا امیر کسی ایسے شخص کو مقرر کر دیں جو عمر میں اسامہ رضی اللہ عنہ سے بڑا ہو۔ یہ سن کر ابو بکر غصے سے اچھل پڑے اور عمر کو داڑھی سے پکڑ کر کہا، ابن خطاب، تیری ماں تجھے گھوم پائے، رسول اللہ نے اسے امیر مقرر کیا ہے اور تم مجھے کہتے ہو کہ میں اسے معزول کر دوں۔ حضرت عمر ابو بکر کا جواب سن کر اور اطاعت رسول میں ڈوبے ہوئے ان کے جذبات دیکھ کر لشکر اسامہ کی طرف واپس آئے۔ انصار نے پوچھا، کیا کر آئے ہو؟ عمر نے فرمایا، تمہاری مائیں تمہیں گم پائیں، مجھے تمہاری وجہ سے رسول اللہ کے خلیفہ سے بڑی خفت اٹھانا پڑی ہے۔ ابو بکر نے اس قوت سے جواب دیا کہ اس نے ہمیں رسول اللہ کا وہ جواب یاد دیا جو آپ نے اپنے چچا ابو طالب کو دیا تھا جب انہوں نے دیکھا کہ وہ انہیں تنہا چھوڑ دیں گے اور وہ ان کی نصرت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، تو رسول اللہ نے فرمایا، چچا جان، اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دیں اور مجھے کہیں کہ میں اس مشن کو چھوڑ دوں تو بھی میں اسے نہیں چھوڑوں گا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اسے غالب کر دے یا میں اسی جستجو میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دوں۔ حضرت ابو بکر بائی تشریف لائے اور لشکر کے پاس پہنچے، انہیں روانہ کیا، ان کا حوصلہ بلند کیا۔ آپ چل رہے تھے جبکہ اسامہ سواری پر تھے اور عبد الرحمن بن عوف ابو بکر کی سواری کو چلا رہے تھے۔ حضرت اسامہ نے کہا، یا خلیفۃ رسول اللہ، اللہ کی قسم آپ سوار ہو جائیں یا پھر میں بھی سواری سے اتر جاتا ہوں۔ انہوں نے جواب دیا، اللہ کی قسم نہ آپ نیچے اتریں گے اور نہ میں سوار ہوں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے پاؤں بھی اللہ کی راہ میں غبار آلود ہوں، کیونکہ مجاہد کے ہر قدم کے بدلے میں 700 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، اس کے 700 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں اور اس کے 700 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور آخر میں پر فرمایا، اگر آپ عمر کو میرے پاس چھوڑ دیں تو بہتر ہوگا، یعنی وہ حضرت اسامہ لشکر کے قائد سے اجازت طلب کر رہے ہیں کہ وہ حضرت عمر کو جو کہ لشکر میں تھے میرا ساتھ دینے کی اجازت دے دیں۔ سو اسامہ نے انہیں اجازت دے دی۔ یہ لشکر حضرت ابو بکر کی بیعت سے ایک دن بعد یعنی 14 ربیع الاول بروز بدھ روانہ ہوا۔ ابو بکر صدیق کی لشکر کو وصیت۔ حضرت ابو بکر نے لشکر اسامہ کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا، لوگو ٹھہرو، میں تمہیں 10 چیزوں کی وصیت کرتا ہوں، انہیں اچھی طرح یاد کر لو۔ نہ بددیانتی کرنا، نہ مال غنیمت میں خیانت کرنا، نہ بدعہدی کرنا، نہ مسئلہ کرنا، چھوٹے بچے، بوڑھے اشخاص اور خواتین کو قتل نہ کرنا، کھجور کے درخت نہ کاٹنا اور نہ انہیں جلانا، پھلدار درخت نہ کاٹنا، بغیر ضرورت کے بکری، گائے اور اونٹ ذبح نہ کرنا۔ تمہیں ایسے لوگ بھی ملیں گے جو ترک دنیا کے بعد خانقاہوں میں بیٹھے ہوں گے، ان سے کوئی تعارض نہ کرنا۔ تم ایسے لوگوں سے بھی ملاقات کرو گے جو تمہیں مختلف اقسام کے کھانے پیش کریں گے، اگر تم ان سے کچھ کھانا چاہو تو اس پر اللہ کا نام لے کر کھا لینا۔ تم ایسے لوگوں سے بھی ملو گے جن کے سر کی چنڈیاں صاف ہوں گی اور اس کے گرد بالوں کی پٹیاں رکھی ہوں گی۔ تم ایسے لوگوں کی خبر تلوار سے لینا، اللہ کے نام سے دفاع کرو۔ آخر میں حضرت ابو بکر نے اسامہ سے کہا، تم اپنی اس مہم میں رحمت عالم کی ہدایات کی مکمل تعمیل
قضاء کے علاقوں سے ابتدا کرو، پھر آبل آنا۔ رسول اللہ کے حکم کی اطاعت میں افراط و تفرید کا شکار نہ ہونا۔ آپ کی وفات کی وجہ سے آپ کو جو تاخیر ہو گئی ہے اس کی وجہ سے جلد بازی کا مظاہرہ نہ کرنا۔ اس کے بعد اسامہ روانہ ہوئے اور قضاء کے جو قبائل مرتد ہو گئے تھے ان پر دعویٰ بول دیا، کامیابی سے ہمکنار ہوئے، مال غنیمت حاصل کیا اور واپس آ گئے۔ ان کی یہ ساری مہم 40 روز پر مشتمل تھی۔ اس کارروائی میں حضرت اسامہ کو کوئی جانی نقصان نہیں اٹھانا پڑا۔ لشکر اسامہ کی روانگی کے فوائد۔ لشکر اسامہ کی روانگی سے مسلمانوں کے مفاد میں بہت عام ثابت ہوئے۔ عرب کہنے لگے کہ اگر مسلمانوں میں قوت نہ ہوتی تو وہ اس لشکر کو روانہ نہ کرتے۔ اس طرح انہوں نے مسلمانوں کے خلاف جو منصوبہ بندی کر رکھی تھی اس سے وہ باز آ گئے۔ تاریخی ذخیرے سے یہ واضح نہیں ہو سکا کہ لشکر اسامہ کی تعداد کتنی تھی اور دشمن کی تعداد کتنی تھی، ان کا نقصان کیا ہوا، اور نہ ہی اس بات کا پتہ چل سکا کہ مسلمانوں کو مال غنیمت میں کیا کچھ حاصل ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یمن پر بازان کی امارت۔ بازان ایرانی تھا۔ ایران کے بادشاہ پرویز نے اسے اپنا نائب بنا کر کریمن پر یمن پر معمور کیا تھا۔ وہ رسول اللہ کی بعثت تک وہیں رہا اور یہ شخص یمن کا آخری اجمی حکمران تھا جو ایرانی بادشاہ کی طرف سے یمن پر معمور تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسریٰ کی طرف خط لکھا تو کسریٰ نے خط چاک کر دیا اور بازان کی طرف پیغام بھیجا کہ وہ اس شخص کی طرف جو کہ حجاز میں ہے 2 آدمی بھیجے اور انہیں پیغام دے کہ وہ نبی ان کے ساتھ چل کر کسریٰ کے دربار میں پہنچ جائے۔ رسول اللہ نے ان دونوں کو فرمایا، تم دونوں لوٹ جاؤ اور بازان سے کہنا کہ مسلمان ہو جاؤ۔ اگر وہ مسلمان ہو جائے تو جو کچھ اس کے زیر اقتدار ہے وہ اسی کے پاس رہنے دیا جائے گا، میں اسے اپنی طرف سے وہاں کا حکمران نامزد کر دوں گا۔ وہ دونوں بازان کے پاس اس وقت پہنچے جب کسریٰ فوت ہو چکا تھا۔ بازان نے کہا، میں اس شخص کو نبی سمجھتا ہوں، ہم دیکھتے ہیں اگر ان کا قول حق ثابت ہوا تو پھر واقعتاً آپ سچے نبی ہیں، اور اگر وہ ایسے نہیں ہیں تو پھر ہم ان کے متعلق اپنی رائے کا انتظار کرتے ہیں۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ شیرویہ بن کسریٰ کی طرف سے کسریٰ کے قتل ہو جانے کی بابت خط موصول ہوا۔ اس میں یہ بھی تحریر تھا کہ وہ یمن میں اس شیرویہ کی اطاعت قبول کر لے۔ چنانچہ بازان نے اپنے اجمی ساتھیوں سمیت 10 ہجری میں اسلام قبول کر لیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع بھیج دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یمن کا حکمران مقرر فرما دیا اور اس کے تمام مخالفین پر اسے امین مقرر کر دیا۔ چنانچہ وہ مرتے دم تک وہاں کا حکمران رہا۔ جب بازان فوت ہو گیا تو رسول اللہ نے وہاں کے حالات کے پیش نظر یمن پر درج ذیل امیر مقرر فرمائے۔ عمرو بن حزم نجران پر، خالد بن سعید بن عاص کو نجران اور زبید کے درمیانی علاقے پر، عامر بن شہر ہمدان پر، شہر بن بازان کو صنع پر، طاہر بن ابی حالہ کو عق اور اشعرین پر، ابو موسیٰ اشعری کو معرب پر، یعلا بن امیہ کو جند پر، زیاد بن لبید انصاری کو حضرموت کے عمال پر، عکاشہ بن سور کو سکاکسک اور سکون پر، عبداللہ بن قیس ابو موسیٰ اشعری کو یمن اور حضرموت کے حکمرانوں کی تعلیم و تربیت اور ان کے تبادلوں کے اختیارات حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے سپرد کر دیے گئے۔ وما علینا الا البلاغ۔